میں کیسے رضی اللہ کہہ دوں؟ ہاں جنہوں نے جانے دی وہ ہمارے سردار ہیں۔ جیو سلامت رہو، یہ بچے کو بھی میری بات سمجھ آئی ہے، ٹھیک ہے؟ جیو سلامت رہو، صحابہ ہمارے سردار ہیں۔ بلال کا نام سنا ہے؟ یہ بلال نہیں، کبھی کہو ہماری برادری کا بلال، نہ یہ بلال نہیں، یہ تو میرا بھائی ہے، بچہ ہے میرا، ٹھیک ہے؟ یہ روزانہ مجلس میں ہوتا ہے رات کو میرے، ٹھیک ہے؟ عزیزو، بلال کا نام سنا ہے؟ سنا ہے؟ اسلام میں جب اللہ نے حکم دیا نا کہ میرے حبیب نماز پڑھو، میرے حبیب عاقب الصلاۃ نماز پڑھو، نماز شروع ہوئی، پھر حکم آیا آذان دیا کرو، لوگ دور دور رہتے ہیں انہیں پتہ چلے۔ گھڑیاں نہیں ہوتی تھی، گھڑیاں نہیں ہوتی تھی، اللہ نے کہا انہیں پتہ چلے۔ آپ کو یہ پتہ ہے کہ حضور اپنی مرضی سے کام کرتے ہیں یا اللہ کی مرضی سے؟ بولو سارے یار، گھبرانا بالکل نہیں ہے، بے وزن بات میں نے نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ دلیل قرآن سے، ٹھیک ہے؟ ادھر ادھر کی باتیں کرنی نہیں ہے۔ اذان کا حکم ہوا، رسول کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کرتے، کام تو بہت بڑی بات ہے، وہ بولتا ہی نہیں۔ سورہ نجم کی آیت ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ بولتا ہی نہیں جب تک کہ وحی نہ آ جائے، یہ بولتا ہی نہیں جب تک کہ وحی نہ آ جائے، اس کا مطلب ہے بولتا ہی نہیں۔ سمجھ رہے ہو نا؟ جلدی جلدی بزرگوں گزر رہا ہوں، بولتا ہی کوئی بات ہی نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ پھر آگے اللہ نے ایک جگہ کہا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، میرے حبیب سنگریزے تو نے نہیں پھینکے، اللہ نے پھینکے۔ یہ پھینکنا ہاتھوں سے ہوتا ہے کہ چیز کا پھینکنا؟ اللہ کہہ رہا ہے ہاتھ تیرے ہیں، کام میرا ہے۔ کتنا بڑا نبی ہے بولو، جس کی بات اللہ کی بات، جس کا کام اللہ کا کام، ٹھیک ہے؟ اتنا بڑا نبی، آذان کے لیے حکم آیا میرے حبیب آذان کے لیے کسی کو مقرر کر، کسی کو مقرر کر۔ سرکار نے ایک ایسا شخص مقرر کیا، ایسا شخص جس کا جو کہ حبشی تھا۔ بابا جی حبشی نام ہی بتاتا ہے کالا، حبشی گورے نہیں ہوتے، ٹھیک ہے؟ حبشی کالا، جسم کا بھدا جو لکھا ہے، ٹھیک ہے؟ پسینے سے بدبو آتی تھی، ہونٹ موٹے تھے، قد کاٹھ بڑا تھا، ٹھیک ہے؟ یہ لکھا گیا ہے۔ زبان اس کی لکنت تھی، زبان میں لکنت تھی، کیا مطلب؟ شین کو سین بولتا تھا۔ لفظ ہے نا اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، وہ شین نہیں بولتا تھا، سین بولتا تھا۔ اللہ کو نہیں پتا تھا کہ اس کی زبان چچری ہے، سرکار نہیں جانتے تھے۔ خیر سرکار نے تو کہا ہی نہیں اسے بنا، اللہ نے کہا کہ اسے بنا، اسے بنا۔ میں صحابہ کی بات کر رہا ہوں، میں رکا ہوا ہوں، ٹھیک ہے؟ میں رکا ہوا ہوں۔ کیا سرکار نے اسے منتخب کیا؟ میں بارگاہ رسالت میں ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں یا رسول اللہ روحی لہ الفدا، ہماری جانیں آپ پر قربان ہو جائیں۔ آپ کے سامنے تو بہت اچھے اچھے لسان العرب بیٹھے ہیں، رنگ کے گورے، خاندان اچھے سارے بیٹھے ہیں، آپ کسی کو مقرر کر دیں؟ کہا نہیں کر سکتا، میں اسے ہی کروں گا جسے اللہ پسند کرتا ہے، میں اسے کروں گا جسے اللہ پسند کرتا ہے۔ مصطفیٰ نے بلال کو منتخب کیا، ٹھیک ہے؟ اچھا بلال ہو گیا منتخب آذان کے لیے، یہ صحابی ہے، یہ رسول کا صحابی ہے۔ میں ساری باتیں نہیں کرتا، اور وہ روایت مستند بھی نہیں ہے، میں نے پڑھی بھی نہیں ہے، سنی ہے کہ بلال نے آذان نہ دی تو سحر نہ ہوئی۔
ٹھیک ہے، لوگ ناراض ہوئے یا جو بھی ہوا، وہ روایت میں نے پڑھی نہیں ہے، کوئی مستند جگہ پہ ہے بھی نہیں، بیان کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، آپ بھی سنتے ہیں کہ آذان نہ ہوئی، ٹھیک ہے، کوئی وہ میں اس کی صحت کا ذمہ دار نہیں ہوں، لیکن البتہ ایک بات ضرور ہے، اس صحابی کو میرے رسول نے عہدہ بہت بڑا دیا، ایک تو مؤذن بنایا، اور اس سے بڑا عہدہ کیا ہوگا جسے فاطمہ زہرا چچا کہے؟ ہائے 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 ہائے، نہ یار اہلیان فتح پر کمال بات کو پی گئے ہو، فضیلت بلال کی سنو، کیا جسے فاطمہ چچا کہے، علی بھائی کہے، حسن اور حسین نانا کہے، ایک گزارش کروں، میرا شرعی فریضہ بنتا ہے، ٹھیک ہے، آئندہ جب بھی مجلس کرواؤ پردہ لگایا کرو، مجلس ہے میرے بھائی، وہ تو کروانے والا عاشق حسین ہے، خدا اسے سلامت رکھے، صحت سلامتی دے، اللہ اس کے رزق میں اضافہ فرمائے، یہ مجلس ہے کس کی؟ مولا حسین کی، حسین کی بہن نے پردہ ہی تو بچایا ہے، یہ کنیزان فاطمہ بیٹھی ہیں، یہ کنیزان زہرا بیٹھی ہیں، حد ہو گئی یار، کمال ہو گئی، وقت آ گیا تو چہرے پہ بالوں کو ڈال کے، وقت آ گیا تو چہرے پہ بالوں کو ڈال کے زینب نے پردہ رکھ لیا بازار شام میں، دلیل لاتے ہو جی بیویاں آئی تھی ہم کیوں نہ آئیں، وہ تو آئی تھی دین بچانے، تو آتی ہے دین برباد کرنے، ہم انسان ہیں، ہماری نظریں اٹھتی ہیں، تم کس لیے آئی ہو؟ مجلس سننے، پردہ لگاؤ، یہ ذاکر بھائی میرے پڑھتے ہیں کہ شہزادی پردے میں آئی ہے، ہم بھی پڑھتے، پردہ ہے ہی نہیں، شہزادی کدھر آئے؟ مولا آپ کی رکت کو قبول کرے، جو معرفت والے سمجھ والے لوگ ہیں بات کو سمجھتے ہیں، یہ مکس گیدرنگ، اکٹھے ہونا، گیٹ ٹوگیدر، یہ کالج ہے، یہ سکول ہے، یہ غیرت انسان کا سوال ہے، آپ سے امام زمانہ پوچھیں گے کہ تم نے مجلسوں کا کیا ماحول بنایا، میرے جد کی مجلس کا کیا کیا؟ پردہ ہونا چاہیے، یہ تمہیں نہ دیکھے، تم انہیں نہ دیکھو، آواز سنو، ہاں جہاں عورتوں کی مجلس ہے، جہاں عورتوں کا امام بارگاہ ہے، جاؤ سروں سے اتار کے زینب کو رو، پیٹو ماتم کرو غریب کا، تمہیں اجازت ہے، لیکن جہاں مرد عورتوں کو دیکھ رہے ہوں، عورتیں مردوں کو دیکھ رہی ہوں، اور وہاں پہ ماتم کیا جائے اور یہ قمیضیں اتار کر، حرام ہے بھائی، نہ کسی کو اچھا لگے، یہ حسین کا عشرہ ہے، حرام ہے، وہ عورت بھی حرام کر رہی ہے، مرد بھی حرام کر رہا ہے، حرام کر کے کہتے ہو بی بی دعا دے گی، حسین کا ماتم، جا کسی اور کا ماتم کر، مت ایسا کرو، میں سید ہوں، میں آپ کا مہمان ہوں، میں یہ نہیں کہتا میں عالم ہوں، نا، میں تو عالموں کا خادم ہوں، آل محمد نے مجھے عطا کی، منبر دے دیا ہے، میرا شرعی فریضہ بنتا ہے جہاں ایسی باتیں ہوں ہم روکیں، ہم ٹوکیں، کون آئے گا؟ مجلسوں کے ماحول برباد ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، ماتم غریب کا کرو، ضرور کرو، وہاں کرو جہاں یہ نہ ہو، یہ وہاں کریں جہاں تم نہ ہو، کیا بنا دیا ہے؟ ٹھیک ہے، میں مجلس پڑھ رہا ہوں، میں بالکل آپ کی طرف، آپ کم ہیں یہ زیادہ ہیں، ان کا اہتمام کرو، پیچھے ہٹاؤ انہیں، ٹھیک ہے، آئندہ احتیاط کرنا، اگر بی بی سے دعا لے گی، صلوات پڑھو محمد و آل محمد، اور بہت سی باتیں کہنے کی نہیں کہتا، محرم آتا ہے خیال کیا کرو، یہ فاطمہ زہرا کے اجڑنے کے دن ہیں، آؤ ذہنوں میں ہے بلال کا رتبہ کتنا، حسن و حسین نے اسے بھائی نانا کہا، نانا، ٹھیک ہے، سلیمان فارسی، حذیفہ یمانی، قربان نہ ہو جاؤں صحابہ پر، کیسے کیسے صحابہ، عمار یاسر، مقداد، ابو دردہ،
کیسے کیسے صحابی رسول کے قربان ہو جاؤں، ٹھیک ہے، لیکن عزیزو سنو، میرا رسول اس دنیا میں ہدایت کے لیے آیا، 4 فریضے سن لیے، قرآن کی تلاوتیں کرتا ہے، تزکیہ نفوس کرتا ہے، اور کیا کرتا ہے؟ حکمت دیتا ہے، قرآن کی تعلیم دیتا ہے۔ اب سنو، اللہ نے اگلی آیت سنو، اور میں بات کو ملا کے روک رہا ہوں، آگے چلا جاؤں گا۔ اللہ کہہ رہا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب یہ 4 ذمہ داریاں تیری ہیں، ٹھیک ہے؟ طلب بھی کار، تزکیہ نفوس بھی کار، اور ساتھ میں قرآن کی تعلیم دے، اور ساتھ حکمت کی تعلیم دے۔ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، انہیں بھی دے جو ابھی آئے نہیں ہیں، انہیں بھی دے جو ابھی آئے نہیں ہیں، تجھ سے ملے بھی نہیں ہیں، آخرین آخر زمانے والے۔ مسلمانوں بتاؤ، قرآن حضور کے زمانے میں ختم ہو گیا؟ 11 ہجری کو حضور گئے، قرآن ختم ہو گیا؟ بولے نہیں، حضور کی شریعت ختم ہو گئی، نعوذ باللہ، رسالت ختم ہو گئی؟ نہیں ہوئی، نہیں ہوئی۔ قیامت تک قرآن جائے گا، قیامت تک رسول کی شریعت جائے گی۔ ایسے ہی ہے، جو سمجھ رہے ہو سر ہلاؤ، ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے۔ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے آخر تک تیری رسول ذمہ داری ہے۔ حضور 11 ہجری کو چلے گئے، بتا اب کون کر رہا ہے؟ اب ہدایت کون دے رہا ہے؟ اب کون قرآن کی آیتیں پڑھے گا؟ اب کون انسانوں کو پاک بنائے گا؟ شریعت تو ہے، قرآن تو ہے، میرا مصطفیٰ کی رسالت تو ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے قیامت تک تیری ذمہ داری ہے، تم نے یہ ذمہ داری نبھانی ہے۔ کون ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ مسلمان کہے گا کوئی بھی نہیں ہے، لیکن نہ، میرا رسول فرما گیا تھا، سرکار فرما گئے تھے، ختمی مرتبہ یہ بات کہہ گئے تھے، حضور پر نور اپنی زبان سے یہ بیان کر گئے تھے کہ اولنا محمدن وآخرنا محمدن وآوسطنا محمدن وکلنا محمد، ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا آخری بھی محمد ہے، ہمارا درمیان والا بھی محمد ہے، ہم سارے کے سارے محمد ہیں۔ میرے اللہ تیرے رسول نے کہا ہم سارے محمد، تو نے کیا انتظام کیا؟ اللہ نے کہا غور تو کرو، ہر زمانے میں ایک محمد رہے گا، ہر زمانے میں ایک محمد رہے گا۔ آخر زمانے کے لیے اللہ نے ایک محمد اٹھا کے رکھا ہوا ہے۔ اللہ آخر زمانے کے لیے اللہ نے ایک محمد اٹھا کے رکھا ہوا ہے۔ کہاں اٹھا کے رکھا ہوا ہے؟ بولیں کہاں پہ؟ یہ نہیں معلوم، یہ اللہ کو معلوم ہے کہاں اٹھا کے رکھا ہوا ہے۔ اچھا وہ اکیلا آئے گا؟ کون آئے گا ساتھ؟ ہاں آپ کہہ رہے ہیں آگے بھی بات جاتی ہے، یہی رک جاتے ہیں۔ اللہ نے 3 نبی اٹھا کے رکھے ہوئے ہیں، 3 نبی، حضرت خضر علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، 3 نبی اور برگزیدہ اصحاب کہف اٹھا کے رکھے ہیں، جو امام کے ساتھ آئیں گے اور آ کر بتائیں گے یہ ہے آخری محمد، یہ ہے آخری محمد کا آخری بیٹا، آخری جانشین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، عظمت امام زمانہ بلند تر صلوات۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرج۔ ذہن ادھر ہیں؟
توجہ ہے؟ یہ کعبے میں آئے گا، یہ رسول کا آخری جانشین، آخر زمانے تک قرآن نے کہا کہ میرے حبیب ذمہ داری تیری ہے۔ سرکار جاتے ہوئے قرآن انہیں دے کے گئے۔ رک کے ایک بات کہوں، حضرت داؤد پر زبور آئی تھی، حضرت موسیٰ پر توریت آئی تھی، حضرت عیسیٰ پر انجیل آئی تھی۔ ایسے ہی ہے، مسلمان مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ زبور نے رہنا تھا؟ نہیں۔ توریت نے رہنا تھا؟ نہیں۔ انجیل نے رہنا تھا؟ نہیں۔ نبی ہیں، نبیوں کی شریعتیں نہیں ہیں، نبی ہیں، کتابیں ملتی نہیں ہیں، اگر ملتی ہیں تو ان میں رد و بدل ہے، تبدیلی ہو گئی ہے۔ لیکن میں بزرگوں ایک بات ہدیہ کرنے لگا ہوں، زبور کو ختم ہونا تھا، توریت کو میرے بھائی ختم ہونا تھا ایک زمانے کے بعد، انجیل کو ختم ہونا تھا ایک زمانے کے بعد، لیکن اللہ نے اپنے نبیوں کو کہا کہ جاتے ہوئے کسی غیر معصوم کو نہ دے کے جانا، جاتے ہوئے اپنے جیسوں کو دے کے جانا۔ ہائے ہائے ہائے، ساری باتیں میں کر بھی نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ بلال بھائی دیکھ رہا میری زبان واپس جاتی ہے، میں بول نہیں پا رہا، ٹھیک ہے، لیکن ساتھ آپ بھی نہیں دے رہے، توجہ آپ بھی نہیں دے رہے، ٹھیک ہے۔ کتابوں نے ختم ہونا تھا، اللہ نے کہا میرے حبیب دے کے جانا ہے بعد میں آنے والے نبی کو، جو تیرے بعد نبی ہوگا اسے دینا۔ داؤد نے کسے دی؟ سلیمان کو۔ سلیمان نبی تھے، کوئی نیا نام تو نہیں ہے۔ داؤد نے دی کسے؟ سلیمان کو۔ موسیٰ نے کسے دی؟ بولیں، ہے کوئی یاد؟ پہلے ہارون کو دی، ہارون ان کی زندگی میں وفات پا گئے۔ پھر جناب یوشع بن نون کو دی، یہ بھی نبی تھا۔ جب عیسیٰ کا زمانہ آیا، عیسیٰ کو انجیل دی۔ عیسیٰ کے بعد میں حوارین ان کے خلیفہ تھے جنہیں اللہ نے کہا تھا انہیں چن، انہیں بنا، انہیں دے کے گیا انجیل۔ جو کتابیں ختم ہونے والی تھیں وہ تو میرے اللہ نے انتظام کیا، نبیوں کے بعد نبیوں کو آئی۔ جس کتاب نے قرآن میں قیامت تک جانا تھا، مصطفیٰ چھوڑ کے چلا گیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چھوڑ کے نہیں گیا، اس نے بھی انتظام کیا۔ آیت آئی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ میرے حبیب، جو ہم نے تیرے رب کی طرف سے پیغام آیا ہے پہنچا دے، پہنچا دے۔ وہ پیغام کیا پہنچایا؟ رسول نے کیا پیغام پہنچایا؟ تمہاری بات سنی، میں نتیجہ دے کے مسائل پڑھنے لگا ہوں۔ عزیزوں، وہ کیا نتیجہ دیا؟ میرے رسول نے کیا کیا؟ میرے رسول نے جب یہ آیت آئی تو سارے صحابہ کو اکٹھا کر کے ایک مقام پہ، مقام بھی نہیں بتاتا، ایک مقام پہ ہاتھ کو بلند کر کے کہا من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ جس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا، علی مولا۔ کروں بات ایک؟ سن لو گے تو ٹھیک ہے، نہیں تو کر تو رہا ہوں میں باتیں۔ علی مولا۔ مت جھگڑا کیا کرو کہ علی کو لوگ مولا کیوں نہیں مانتے، مت جھگڑا کیا کرو۔ رسول نے تو پہلے ہی شرط لگا دی، من کن تو مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں۔ پہلے ہی وضاحت کر دی، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا۔ ترجمہ بدل دوں؟ رسول نے کہا جس کا میں رسول اس کا علی ولی، جس کا میں رسول اس کا علی ولی، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ جس نے محمد کو ہی مولا نہیں مانا وہ علی کو کدھر مولا مانے گا؟
واہ بھائی واہ، کیا ہی بات ہے۔ عزیزو، مولا کے معنی بہت ہیں، مولا کے بہت معنی ہیں، لیکن جو رسول نے مولا کہا اس کے معنی ہیں حاکم، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ مولا سے لوگوں کو ہو گئی ہے چڑ کہ جب لفظ مولا آیا یہ تو شیعہ ہے، یہ تو شیعہ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر قرآن کہے کہ رسول کا اللہ مولا، رسول کا اللہ مولا، ٹھیک ہے، علی کا رسول مولا، جس کا محمد مولا اس کا علی مولا، بتاؤں کس کا مولا نہیں ہے؟ بتاؤں کس کا مولا نہیں ہے؟ پڑھوں قرآن کی آیت، پڑھوں سورہ محمد پڑھ رہا ہوں، ارشاد پروردگار ہے میرے حبیب بتا دے ان الکافرین لا مولا ہو، کافروں کا کوئی مولا نہیں ہے۔ جو کلمہ پڑھنے والا ہے اس کا مولا ہے، کافروں کا کوئی مولا نہیں ہے، کوئی ان کا مددگار نہیں ہے، کوئی ان کا سرپرست نہیں ہے۔ جو عزیزو ہمارا محمد مولا جن کا ہے بولو، محمد ہمارے مولا، علی ہمارے مولا، حسن ہمارا مولا، حسین ہمارا مولا۔ آج ہے 8 محرم، حسین رہ گیا ہے 2 دن کا مہمان، ایک آج اور ایک کل۔ سوچو پرسوں کو آپ کا کیا حالت ہوگی۔ یہ عزا خانے آباد نہیں ہوں گے، آپ سڑکوں پہ ہوں گے، بازاروں میں ہوں گے، حسین کے جنازے اٹھائے ہوئے ہوں گے، صغیر کا جھولا اٹھایا ہوا ہوگا، علم عباس ہاتھوں میں ہوگا، ایک ہی آواز ہوگی، ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین۔ اس بچے کو بٹھا دو، بٹھا دو، انہیں کیا پتا کیا ہو رہا۔ عزیزو، حسین ہے مہمان عزادار، تم نے سال بھر انتظار کیا، محرم آیا ختم ہو گیا۔ 1-2 باتیں سن لو۔ 10 محرم کو جب تم بازاروں میں جاؤ، ایسے جانا جیسے کسی کے جنازے میں جاتے ہیں۔ آپ کے ہاں لوگ مرتے ہیں نا، مرتے ہیں، آپ دوست عزیز رشتہ دار ان کے جنازوں میں جاتے ہیں، جاتے ہیں۔ اگر کوئی جنازہ چھوڑ کے دور کھڑا ہو جائے اور مرنے والے کے وارث دیکھ لیں، اس کے دل پہ تکلیف ہوتی ہے، وہ کہتا ہے بہتر تھا تو جنازے میں آتا ہی نہ۔ حسین کا جنازے بے وارث نہیں ہے، امام زمانہ کی آپ پہ نظر ہوگی، بی بی زہرا کی آپ پہ نظر ہوگی۔ میں بتاؤں 10 محرم کو رسول کی کیا حالت ہے؟ سنو گے اپنے نبی کی اور سنت مصطفیٰ پہ عمل کرنے والوں، جاؤ کتابیں پڑھو میرے ساتھ، میری گاڑی میں بھی کتابیں ہیں، اگر کوئی دیکھنا چاہے میں حاضر ہوں۔ بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول کی زوجہ ہے، ان کے خواب میں حضور آئے، عصر کا وقت تھا، بی بی مدینے میں تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گئی، آرام کرنے لگی، خواب میں نظر آئے رسول کا عمامہ اترا ہوا تھا، گریبان کھلا تھا، آستین حضور نے الٹے ہوئے تھے، سرکار کی ریش مبارک پر خاک لگی ہوئی تھی۔ بی بی ام سلمہ، پہلے یہ بھی سن لو، صحیح بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی کو خواب میں رسول نظر آئے تو سمجھ لو وہ رسول ہی ہے، کیونکہ رسول کی شکل کوئی اختیار کر نہیں سکتا۔ بی بی کو سرکار نظر آئے، بی بی نے کہا یا رسول اللہ، یہ آپ نے کیا حالت بنا رکھی ہے؟ آپ کا عمامہ کھلا ہوا ہے، گریبان چاک ہے، آستین الٹے ہوئے ہیں، ریش مبارک میں خاک ہے۔ سرکار روئے، حضور پر نور نے رو کر کہا سلمہ میرا بچہ حسین مارا گیا، کربلا میں میرا حسین مارا گیا، میں